حقائق سیرت نبی میں ہمارا آج کا عنوان ہے رسول اکرم بحیثیت امن پسند۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دئیے۔ امن پسندی رسول اکرم کا نمایاں ترین وصف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ طاقت اور قوت کے باوجود اپنے سخت سے سخت دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، اور حق پر ہونے کے باوجود لڑائی اور جھگڑے اور ماحول کو کشیدہ بنانے سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ آپ اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی امت کو قیام امن کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی ناحق جھگڑا کرنا چھوڑ دے کیونکہ وہ باطل ہے، یعنی چھوڑنے کی چیز ہی ہے، تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جائے گا، اور جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں محل بنایا جائے گا۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 4800۔ رسول اکرم کی امن پسندی کی ہمتن گیری کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے اس دین کے احکام کا تجزیہ کرنا بھی ضروری ہے، جس نے پورے عرب کو ہی نہیں بلکہ تمام ممالک عالم کو، جہاں پر آپ کے جانثاروں نے خلق خدا کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا، امن سکون کا ایسا گہوارہ بنا دیا جس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی اور نہ اس کے بعد دیکھنے میں آئی، جس سے وہاں کے کافر و مشرک اور عیسائی اور یہودی باشندے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر اپنے ہم مذہب بھائیوں کی بجائے ان کی حکومت کے زیر سایہ رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ جب کسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو وہاں سے جانے کی نوبت آئی تو وہ لوگ ان کی حکومت کی بقا کے لیے اپنے اپنے انداز میں رو کر دعائیں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے گورنر تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ عیسائی بادشاہ ہرقل ملک شام کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، اس وقت آپ کے پاس صرف ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو دمشق شہر کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، تو آپ نے اہل دمشق کو جمع کر کے ان سے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں سے شہر کی حفاظت کرنے کے بدلے جزیہ یعنی ٹیکس لیا تھا، لیکن اب ہم ہرقل کے مقابلے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جزیہ کا مال تمہیں واپس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بلا وجہ یہ مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ جزیے کی مد میں لیے گئے اموال ان کے مالکوں کو واپس کر دیے گئے۔ یہ ناقابل منظر یقین دیکھ کر عیسائیوں کے راہبان اور یہودیوں کے متولی اپنے عبادت گاہوں کی طرف دوڑ پڑے اور اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد اور بقا کی گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اور مسلمانوں کو الوداع کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تم جلد واپس آؤ گے اور ہمیں ہرقل کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔ بہوالا نور سرمدی فخر انسانیت محمد مصطفیٰ جلد اول۔ اسی طرح جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے 492 ہجری میں قبضہ کیا تو وہاں کے مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا کہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے۔ ٹھیک 91 سال بعد 553 ہجری میں جب مسلمانوں نے سالار اعظم صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں بیت المقدس پر فتح و نصرت کا پرچم لہرایا تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے مال و دولت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ جانے دیا، بلکہ قانونی اعتبار سے جو فدیے کی رقم ان پر لاگو کی گئی تھی، ان کا مالدار طبقہ اپنا فدیے کی رقم ادا کر کے چلا گیا اور اپنے غریب بھائیوں کو بے یار اور مددگار اور بے سہارا چھوڑ گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے انہیں بدبختوں اور درندہ سبد وحشی قسم کے لوگوں کو، جنہوں نے مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی تھی، اپنے جیب خاص سے ان پر لاگو فدیے کو ادا کر کے انہیں باعزت طریقے سے رہا کیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ اور بعد کے لوگوں نے امن و امان کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا کہ جس سے دشمنان اسلام بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور جی کھول کر مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت میں سے بسے ہوئے لوگوں کی بارگاہ میں ہدیت تشکر کے گلدستے پیش کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکے۔ آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ صرف امن و امان کو پسند فرماتے تھے،
بلکہ آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے ان تمام سرچشموں کو جہاں سے بدامنی کے جراثیم پنپتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے۔ آج جو امن و امان کی صورتحال سے دنیا دوچار ہے اور اسرائیل اور بدبخت امریکہ ایران کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ دنیا کے امن کی تباہی ہوگی۔ آج امن کے جھوٹے دعوے دار ایک طرف تو لوگوں کو حقوق کا اگلا انتہائی بے رحمی اور سفاکی سے گھونٹتے ہیں۔ آج امن کے جھوٹے دعوے دار ایک طرف تو لوگوں کے حقوق کا گلا انتہائی بے رحمی اور سفاکی سے گھونٹتے ہیں، اور عوام جب اپنے جائز مطالبات کے حصول کے لیے سڑکوں پر سراپا احتجاج بن کر کھڑے نظر آتے ہیں تو ان سے امن قائم رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ کوئی ہمیں بتائے کہ کیا اس طرح قیامت تک کوئی امن و امان قائم کر سکتا ہے؟ اس لیے حضور رحمت عالم نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر شخص کو اپنے اوپر عائد حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی اور حقوق کے نہ ادا کرنے کے انجام سے ڈرایا، اور خود بھی سب کے حقوق ادا فرمائے، کیونکہ ایک گھر کے اندرونی امن کا مسئلہ ہو یا ملکی اور عالمی امن کا مسئلہ، ہر سطح پر بدامنی اور انتشار اسی وقت اپنے مہلک پر نکالتے ہیں جبکہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ آج کا جدید دور اور ترقی یافتہ دور جو سیاسی، سماجی، معاشی، سائنسی اور علمی میدان میں حد کمال کو چھو رہا ہے، اس دور میں بھی دنیا اسی طرح امن و امان کے مسئلے سے دوچار ہے جیسے آج سے 1450 سال پہلے کا سماج امن و سلامتی کے مسئلے سے دوچار تھا۔ آج بھی انسانی خون بہت ترزاں ہیں، انسانوں کی عزتیں تاتار ہیں، مال و جائیداد محفوظ نہیں، مذہبی اور فکری حوالے سے تحفظ حاصل نہیں۔ آج بھی رنگ و نسل و ذات و پات و وطنیت کے بھوت شیشے میں بند نہیں ہو سکے، اونچ نیچ کا فرق ختم نہیں ہوا۔ دنیا میں نیشنلزم، فاشزم، سوشلزم جیسے نظریات آئے، لیکن کسی نے انسان کے ان بنیادی مسائل کا حل پیش نہیں کیا۔ لیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ کے نام پر جو ادارے بنے، پھر بھی امن و امان کا مسئلہ جوں کہ توں رہا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج آج بھی قائم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم جو دین لائے، اس کا نام اسلام ہے اور جس کے معنی امن اور سلامتی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین امن اور سلامتی کا دین ہے، جس کے ہر امر اور نہی کے پیچھے امن اور سلامتی کا راز مضمر ہے۔ اسی طرح ہم آپ کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آپ کی تعلیمات اور پاکیزہ کردار سے امن و سلامتی جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا المسلم من السلم، المسلمون من لسان ہی و ید ہی، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام اسلام اور آپ کی حیات طیبہ کا اصل مقصد انسانی سماج کو بلا امتیاز امن اور سلامتی فراہم کرنا ہے۔ بدامنی کے اسباب سماج سے کسی مکروہ چیز کے خاتمے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اسباب و محرکات کو ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے جب بدامنی کے اسباب پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سماج میں بدامنی اور فساد کا بگاڑ اصل میں سب کچھ برائیاں، اور ان برائیوں میں اہم برائیاں یہ ہیں کہ کسی مال کی مال یا عزت میں ناحق ہاتھ ڈالنا، کسی کے مذہب میں مداخلت کرنا،